بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بن رہی ہے دنیا کے عظیم ترین مفتی امام اہل سنت، تاجدار اہل سنت، ثانی امام اسماعیل نبہانی، ثانی خاتم الفقہا حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مفتی منیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ وجہہ بعد الوفات، نور اللہ مرقدہ۔ حضرت نے کسی جگہ جا کر کے وہاں پر مسجد کا افتتاح کیا تو مفتی مشاہد وہابی نے بتایا، اور یہ غفران سیالوی یہ وہابی ہے، اس نے بتایا کہ میں ان سے سلام نہیں کروں گا۔ ارے تو خود وہابی ہے، تو سلام کرے نہ کرے، تیرے سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کیا حج کرنے نہیں جاتا؟ تو حج کرنے جاتا ہے تو وہاں پر اگر جمعہ نہیں پڑتا تو تیرے 7 جمعے چھوٹتے ہیں، 40 دن میں 7 جمعے جب چھوٹیں گے تو تیرا حج کہاں سے ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ تو تم تو اسلام کو پس پشت وہیں ڈالے آتے ہو، جب 40 دن وہاں رہتے ہو، 7 جمعے چھوڑتے ہو تو اسلام کو تو پس پشت ڈال کے جاتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تمہیں اتنی چڑھے بنام دیوبند سے کہ صاحب مفتی اعظم صدر المفتین امام اہل سنت ثانی امام اسماعیل نبہانی مفتی منیب الرحمن صاحب وہاں کیوں گئے؟ وہ مسجد ضرار سے تجبیہ دے رہا، خبیث مردود کون ہے؟ مشاہد حسین مردود، اور یہ غفران سیالوی متشدد قسم کا وہابی ہے، بہت کٹر۔ یہ کس طرح سے مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں؟ الیاس قاضی نے خود یہ کہا کہ میں نے امام حرم کے پیچھے نماز پڑھی، میں پہلے پڑھتا تھا، اور انڈیا کے سب سے بڑے محدث جو دنیا بریلویت کے اندر سب سے بڑے محدث ہیں، مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب، انہوں نے خود بتایا کہ ان سے اقرار کیا کہ ہاں میں پہلے امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھتا، کہ جب سے مفتی عبدالحلیم نے منع کیا۔ تو جب اس کا اقرار موجود ہے، محدث کبیر جیسے عالم کہہ رہے ہیں، تو اس سے کب توبہ کرواؤ گے، کب کلمہ پڑھواؤ گے؟ کہ تو نے ان کے پیچھے نماز پڑھو، اللہ اعلان توبہ کرو، کلمہ پڑھو، دوبارہ سے خلافت لو، دوبارہ سے مرید بنو، اور پھر حج کرنے جاؤ دوبارہ، فریضہ حج۔ اس کے اوپر تو حج بھی فرض نہیں، کیا کہتے ہیں، میں تو مستحق زکوٰۃ ہوں، مجھے کوئی زکوٰۃ دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اتنا بڑا اللہ والا ہے، اتنا بڑا اللہ والا کہتا ہے مجھے کوئی زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور 2 کروڑ کی گاڑیوں میں جو گھومے، 2 کروڑ کی جو گاڑیوں میں گھومے، عالیشان کپڑے پہنے، عالیشان مال کھاوے، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ساتھ دینے سے۔ وارے واہ، یہ نئے مجتہد پیدا ہو رہا ہے دنیا میں۔ اور الیاس قاضی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا، اس سے کب توبہ کروائیں گے؟ غفران سیالوی وہابی، مفتی ثمر کس قدر میٹھا ہے، حبیب اتاری کس قدر میٹھا ہے، عمران اتاری کس قدر میٹھا ہے، اور اس کی بہن اور بیٹی ماں کتنی میٹھی ہوگی جب یہ اتنے میٹھے ہیں۔ کیونکہ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا، کتنی بڑی گستاخی ان لوگوں نے کروائی، اور بڑا بے تکا پن معلوم ہوتا ہے، بھدا معلوم ہوتا تھا جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میٹھے رسول کہتے تھے، کہلواتے تھے، یعنی کہلوانے کا انہوں نے ماحول بنایا۔ لیکن آج تک الیاس قاضی کو یہ لوگ میٹھے میٹھے الیاس نہیں کہتے، میٹھا میٹھا مفتی ثمر نہیں کہتے، میٹھا میٹھا حبیب نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس کو بھی کہو، اس کی بہن کو بھی کہو، بیٹی کو بھی کہو، ماں کو کہو، تب پتہ چلے گا ان لوگوں کو۔ اور مدینے کا مذاق بنایا، انسان کو مدینہ کہلوایا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، خواب جھوٹے لکھے فیضان سنت میں، صفحہ 31 میں، صفحہ 27 میں، جو اس کے اجتماع میں گیا لانڈی میں ہوا، سب کی بخشش ہو گئی۔ اور ایک آدمی اٹھ کر نہیں آیا تھا تو اس کو اللہ کے رسول کا اٹھ کر آ گیا، اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ اس نے لکھا صفحہ 27 میں، پڑھ لو پرانی فیضان سنت میں۔ اب نئی میں سے کٹوا دیا، مان لیا کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں۔ کیوں کٹوایا؟ تو وہ اس پر سے توبہ کب ہوگی؟ جب لانڈی کے قبرستان میں جتنے لوگ گئے سب کی بخشش ہو گئی، دیوبند، بریلی، اہل حدیث، مودودی، سب کی بخشش۔ کیا اس کے اجتماع میں سب بریلوی تھے؟ بتائے غفران سیالوی، یہ مفتی ثمر، یا مفتی مشاہد حسین، یا صدام حسین، یہ بتائیں۔
اور صدام حسین کے دادا تھے، کون تھے، والد تھے امام المناظرین مولانا سعید الدین اسد صاحب، بہت اچھے آدمی تھے، وہ تو خود امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے۔ تو اب صدام حسین کے فتوے سے جب اس طرح کا فتویٰ دے گا الیاس قادری، اس کے ماننے والے فتوے سے، وہ بھی اسلام سے باہر ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ امام المناظرین سعید الدین اسد صاحب، وہ فرانس سے آدمی، آنکھیں کھول مجھ سے بات کر 10 منٹ، میں تجھے بتاؤں گا، نمبر لکھ مجھ سے 88 152 53 598، کوئی بھی بات کرے تم میں سے، جتنے مردود لوگ فتوے لگا رہے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے مفتیوں میں سے ایک ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، پوری دنیا کے سب سے بڑے مفتیوں میں۔ جامع ازہر جائیں گے نا تو وہ لوگ بھی عزت کریں گے، جامع ازہر کا ماحول بھی انہی کی طرح سے ہے جیسے مفتی منیب الرحمان ہے، اسی طرح کے جامع ازہر کے لوگ ہیں۔ تو سارے جامع ازہر والے تمہارے حساب سے اسلام سے خارج، سب کو توبہ کرنا پڑے گی، تو وہاں جا کے بھی منواؤ نا، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو وہاں جا کے ہی منواؤ جامع ازہر والوں سے، اور فتاوی حسام الحرمین کو منواؤ، امام حرم مسجد نبوی کے امام کے خلاف فتویٰ لے کے دکھاؤ، جب ہم مانے جامع ازہر کے علماء اگر فتویٰ دے دیں، کبھی نہیں دے سکتے۔ تمہارے غفران سیالوی کے فتوے سے، ان کے عقائد سے، فتاوی رضیہ جو حوالہ بار بار دیتے ہیں، اللہ رسول کی جگہ فتاوی رضیہ کے حوالے دیتے ہیں، قرآن حدیث کی جگہ فتاوی رضیہ کے حوالے، بات بات میں فاضل بریلوی نے لکھا ہے۔ تو تمہارے یہ غفران سیالوی اور مشاہد حسین کے فتووں سے تو مکہ شریف مدینہ شریف میں جتنے بھی صحابہ کرام کی اولاد ہیں، کسی کا بھی نکاح نہیں ہوتا۔ کون سا بریلوی میں گواہ بنتا ہے، کون وکیل بنتا ہے؟ نکاح تو لکھا ہے کہ کوئی بھی پڑھا دے، غیر مسلم بھی پڑھا دے تو ہو جاتا ہے، لیکن گواہ وکیل میں کہاں سے لاؤ گے رضویوں کو مکہ شریف مدینہ شریف میں؟ پھر میں جو دفن ہوتا ہے اس کی نماز کون پڑھاتا؟ تمہارا باپ پڑھاتا، وہیں کا امام پڑھاتا، تو تمہارے حساب سے کسی کی نماز نہیں ہو رہی جتنے بھی حاجی مر رہے ہیں وہاں پر۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے اور ان لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔